صدق الله العظيم. ہمارے جلسے کا آغاز قرآن پاک سے ہو چکا ہے. اب اس کے بعد میں حضرت پاک علیہ السلام کے دربار میں نعتیہ شریف پیش کرنے کے لیے میں حضرت مولانا مفتی سراج الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہاں اور ہمارے
ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وعلى كل الطيبين والطاهرين ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں جو وراثت نبیوں کے طرف سے عطا کی گئی ہے، یہ وراثت خود ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ جتنے تشریف لائے، ان نبیوں کا فرداً فرداً وارث ہوتا تھا۔ کوئی وارث ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو صرف موسیٰ علیہ السلام کے وارث ہیں، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے وارث ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے وارث ہیں، کوئی داؤد علیہ السلام کا وارث ہے تو صرف داؤد علیہ السلام کا وارث ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ تمام نبیوں کے وارث ہیں، تمام نبیوں کے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، بلکہ تمام نبیوں کی وراثت فکری، نظری، جہدی اور علمی، یہ تمام نبیوں کی جس وقت نبوت ختم ہو گئی تب جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے وراثت کی تکمیل کا اور وراثت کی تقسیم کا اعلان فرمایا۔ یہ جو العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم جو اس وقت وارثین انبیاء کہلائے جاتے ہیں، گویا تمام نبیوں کی وراثت کی ناموس کے محافظین ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم یہ تصور لے کر نہ بیٹھیں کہ ہماری ذمہ داری صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وراثت کی ہی ہے۔ اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کی شان میں، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں، داؤد علیہ السلام کی شان میں، آدم علیہ السلام کی شان میں، نوح علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے گا، تب بھی ان کے ناموس کے تحفظ کے لیے جو طبقہ کھڑا ہوگا وہ علماء کا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ان کے تو ہم امتی نہیں ہیں،
کیا جا کر ہم ان کا تحفظ کریں؟ موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کریں گے تو ہم ہی آئیں گے، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہیں گے تب بھی ہم ہی آئیں گے۔ دیگر تمام نبی 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کے اول و آخر حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بن کر، خاتم بن کر تشریف لائے۔ آپ نبی اول بھی ہیں باعتبار وجود کے، آپ نبی آخر ہیں باعتبار ظہور کے، تو آپ علیہ السلام کو آنچ خوبہ ہمادارن تو تنہا داری کہا جاتا ہے۔ جتنے نبیوں میں جو بھی خوبیاں تھیں وہ صرف نبی علیہ السلام میں مجمع صفات الانبیاء آپ علیہ السلام تھے، تو جس کے نتیجے میں آپ نے کیا کیا؟ جتنی خوبیاں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ نے کیا عطا کیا؟ 1,24,000 نبیوں کے صفات جب اللہ نے عطا کیا، اللہ کے طرف سے عجیب نظام یہ بنا کہ حضور کو شاگرد بھی 1,24,000 ہی ملے، حضور کے مریدین، حضور کی امت جو طبقے اولا قرن اول میں آپ علیہ السلام کو جو ملے، پوری وہی تعداد جو تعداد نبیوں کی تھی۔ یہاں بھی 1,24,000 اور وہاں بھی 1,24,000، اور ادھر 1,313 رسول ہیں اور ادھر 313 رسول ہیں، تو 313 رسولوں کے صفات 313 بدریین میں منتقل کی ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے منتقل کیا، اور 1,24,000 جو ما بقیہ تھے ان کے صفات 1,24,000 صحابہ میں منتقل ہوئی۔ اسی لیے آپ نے کہا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، گویا آپ علیہ السلام نے اپنے بعد جو ذمہ داری عطا فرمائی، وہ ذمہ داری امت کے حوالے، وارثین کے حوالے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے حوالے فرما کر آپ نے کہہ دیا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، بس میں آخری ہوں اور امت میں بھی تم آخری ہو۔ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں آئے ہیں، ہمارے درمیان کوئی فصل نہیں، کوئی زمانہ نہیں، کوئی قرن نہیں، کوئی قوم نہیں، کوئی امت نہیں، آپ کے بعد سیدھے سیدھے قیامت آئے گی۔ اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا انگلی کرنے والے 30 کذاب کلہم یزعمون انہ نبی، یہ تو رہی بات قرآن پاک اور حدیث پاک میں اللہ اور اللہ کے رسول نے ختم نبوت کے سینکڑوں دلائل، بلکہ ہر آیت قرآن، میں تو کہتا ہوں بے الیوم اکملت، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نماز مکمل ہو گئی، زکوٰۃ مکمل ہو گئی، روزہ مکمل ہو گیا، حج مکمل ہو گیا، معاشرہ مکمل ہو گیا، معاملہ مکمل ہو گیا، اخلاقیات مکمل ہو گئے، خلوتوں کے اصول مکمل ہو گئے، جلوتوں کے اصول مکمل ہو گئے، تمام مسائل مکمل ہو گئے، تمام تشریحات کی تکمیل ہو گئی، پھر دوسرا آدمی آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے؟ تو اس سے صاف بعض از تکمیل، کوئی پیدا ہوا یوں کہے کہ بھئی مکمل طور پر سلسلہ ختم ہو گیا پھر آ رہا ہے، تو وہ حلال طریقے سے تو نہیں آئے گا، وہ حلال طریقے سے کہاں سے آئے گا؟ جب تکمیل کے بعد کوئی آ رہا ہے جیسے کہا جاتا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے کیا کہا جائے گا؟ حرام کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی۔ تو غرض آپ حضرات علماء طبقہ یہ تمام دلائل بولتے ہیں، سنتے ہیں، خود آپ علیہ السلام کی بیت المقدس کی وہ امامت جو آپ نے فرمائی، وہ امامت خود حجت ہے۔ تمام نبیوں کو اللہ کے رسول نے بیت المقدس کے امامت میں مقتدی بنا دی، تمام نبیوں کو جو ایک اپنے زمانے کے مقتدا تھے، اور بیت المقدس کی نماز میں کیا ہو گئے؟ مقتدی ہو گئے۔
اگر عیسیٰ علیہ السلام نبی زماں آئے تب بھی وہ مقتدی بن کر آئیں گے، مقتدا بن کر نہیں۔ اگر تمام نبیوں میں کوئی بھی آئے تو آئیں گے تو نہیں، آئے بھی تو مقتدی بن کر زمین میں آئے تھے اور مقتدی بن کر زمین سے آسمان کی طرف چلے گئے۔ اللہ نے بتا دیا بس آخری نبوت تا قیامت جس کی چلے گی وہ صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی امامت، آپ نے جو قرات فرمائی، اذا قرأ الامام فانصتوا، سرکار قرات فرما رہے تھے سورہ فاتحہ کی، تمام انبیاء قرات سن رہے تھے، سرکار قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فقرؤوا ما تیسر منہ، اور تمام انبیاء قرات سن رہے تھے۔ تو تمام نبیوں کا خاموشی کے ساتھ سننا اس بات کی دلیل ہے بس آپ کی قراتیں بند، آپ کی کتابیں بند، آپ کی تلاوتیں بند، آپ کے احکامات بند، آپ کی شریعت بند۔ اب جو ہم کہیں گے وہ تم سنو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قرآن کے تابع دار بن کر، حضور کے امتی بن کر، حضور کے شریعت کے داعی بن کر، حضور کے شریعت کے قاضی بن کر۔ آپ علیہ السلام حضور کی شریعت کی تنفیذ کے لیے تشریف لائیں گے اور آپ علیہ السلام اپنے طرف سے کوئی بیان نہیں کریں گے۔ الغرض یہ تو رہی بات ختم نبوت کے سلسلے میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، صرف بیان ختم نبوت سے ختم نبوت پر انگلی کرنے والوں کی شرارت ختم نہیں ہوگی۔ یہ بیان سے نہیں ہوتا بلکہ کس سے ہوتا ہے؟ وہ فیلڈ ورک سے ہوتا ہے۔ جو انسان جہاں پر جیسے نالے کی صفائی کرنے کے لیے نالے میں جہاں کچرا اٹکا ہوا ہے وہیں جانا پڑے گا۔ آپ یہ سوچ کر جناب میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، میرا مقام گھٹ جائے گا، میری شان اور میرے مرتبہ کا کیا حال ہوگا اگر میں بیت الخلاء کی صفائی کی فکر کروں اور بیت الخلاء کی صفائی کی بات کروں، بیت الخلاء کی صفائی کے لیے کسی سنڈاس والے کو بلاؤں، تو آپ اگر ان تمام چیزوں کو حرکت میں لائے بغیر خاموش رہ جائیں گے، غلاظت کی صفائی ہوگی۔ عربی غلاظت کی صفائی کرنے کے لیے غلاظت کی صفائی کرنے والوں کو بلانا پڑے گا، اس مقام پر جانا پڑے گا، پھر کام کرنا پڑے گا، تب جا کر صفائی ہوتی ہے، بیانات سے صرف نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہا گیا فیلڈ ورک کرو، خالی بیان۔ مانوی کا کوئی اشتہار جب بھی آتا ہے ختم نبوت کا اشتہار آتا ہے، بے کوئی آ رہا ہے دارالعلوم سے، کون آ رہا ہے؟ فلاں آ رہے ہیں، کیا عنوان پر آ رہے ہیں؟ ختم نبوت پر آ رہے ہیں۔ ختم نبوت پر بیانات سے کچھ نہیں ہوتا، بیان یہ تربیت ہے، تربیت کی کیمپ، ورک شاپ کے بعد ورک کیا کیا، کارگزاری سناؤ، کون سے علاقے کے لوگ آئے ہوئے ہیں، تم نے اپنے علاقے میں وارثین نبی ہونے کا کیا حق ادا کیا، امام الانبیاء کے تابعدار ہونے کا کیا حق ادا کیا۔ آپ ایک نمائندہ ہیں ختم نبوت کے، ایک آپ محافظ ہیں، محافظ ہونے کے اعتبار سے آپ نے کیا کیا؟ کارگزاری سناؤ، کام سناؤ، طریقہ کار لے کر جاؤ، لے جا کر کام کرو۔ وہ لوگ کوئی اجتماع نہیں کرتے، کوئی جوڑ نہیں کرتے، کوئی ہنگامہ نہیں کرتے، کوئی شور نہیں کرتے، کرنے کے کام کرتے رہتے ہیں۔ اور جس وقت آج سے تقریباً 20 سال قبل 2003 میں گدک میں قادیانیوں کا 18 قریوں پر قبضہ تھا، وہاں پر اس وقت میں مجھے بلایا گیا، میں گیا تھا شب معراج میں، وہاں پر بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے، تو ہم لوگ محاضرات کی پوری سیٹ لے کر وہاں حاضر ہوئے، تقریباً 4.25 گھنٹے پر ختم نبوت کے دلائل پر گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا یہ تو اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ بھئی نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ کون نہیں جانتا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا سب جانتا ہے۔ دلائل کے لیے، تشریحات کے لیے، توضیحات کے لیے موقع نہیں ہے۔ اب کرنا کیا؟ جوتے مارو ان لوگوں پر سر پر جو لوگ یہاں شرارت کرتے ہیں۔ جاؤ، فیلڈ پر جاؤ، جماعتوں کو لے کر جاؤ اور جا کر وہاں پر پڑاؤ ڈالو،
اور اس وقت تک وہاں سے نہ ہٹو جب تک کہ ان خبث والخبائث کی صفائی نہیں ہو جاتی۔ نالا گٹر بھر گیا، گٹر بھر گیا، گٹر بھر گیا، تو گٹر بھرے گا، تھوڑے دنوں کے بعد سڑکیں بھریں گی، پھر اس کے بعد محلہ بھرے گا، پھر اس کے بعد گاؤں بھرے گا، پھر تمہارا پورا گاؤں سنڈاس نہر ہو جائے گا، سنڈاس نگر۔ اور سنڈاس نگر میں بیٹھے رہو۔ سنڈاس نگر سے اگر جانا چاہتے ہو جاؤ، جہاں پر سوراخ میں کچرا بند ہے اس سوراخ کو پہلے صاف کرو۔ جب صاف کرو گے گاؤں صاف ہوگا، گلیاں صاف ہوگی، گھر صاف ہوگا۔ اسی لیے پرسوں بھی ایک جگہ پر تحفظ ختم نبوت کے بیان میں نے عرض کیا کہ بھئی گھر گھر ملاقات، فرد فرد ملاقات تبلیغی جا کر کرتے ہیں، اور جس وقت دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے آ کر جواب دیا یہاں پر کوئی نہیں ہے، یا آپ نے دروازہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کھٹکھٹایا کوئی جواب نہیں آیا، فوراً آپ یہ تصور ذہن میں رکھ لیجئے یہاں پر کوئی خبیث ہے جو ہم سے ملنا نہیں چاہتا۔ وہ کون خبیث ہے؟ یا تو شکیلی ہوگا، یا تو قادیانی ہوگا، یا کوئی نہ کوئی فتین ہوگا۔ تا وقت کہ اس سے آپ کی ملاقات نہ ہو اس گھر کو چھوڑنا نہیں ہے، اس گھر کو جا کے رہنا ہے۔ اور ہمارے ساتھی کیا کرتے ہیں؟ دروازہ مار کر گنتی لکھ لیتے ہیں، اس مہینہ 25 گھروں سے ملاقات ہوئی۔ ارے بھی 25 گھروں کے دروں سے ملاقات ہوئی، 25 گھروں کے دروازوں سے ملاقات ہوئی، 25 گھروں کے افراد سے ملاقات ہوئی۔ افراد سے ملاقات ہوئی تو ملاقات ہوئی، نہیں ہوئی تو گنتی میں شامل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو گنتی میں شامل کرنے کی اجازت کب ہے؟ جب افراد سے ملاقات ہوئی ہو۔ کتنے افراد سے ملاقات ہوئی؟ اور دوسری بات، چاہے جماعت العلماء ہو یا جمعیت العلماء ہو، جب تک آپ اس فتنے کو مٹانے کے لیے تبلیغی جماعت کا سہارا لے کر ان کی رہبری نہیں کرو گے، یہ فتنہ گاؤں سے مٹنا اور مٹانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ اس وقت گدک میں ہم نے نقد تشکیل کی تھی، 16 جماعتیں الحمدللہ ایسی بنی جو اس عزم کے ساتھ اٹھے کہ جب تک اس گاؤں میں قادیانیت کا خاتمہ نہیں کریں گے ہم لوگ وہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا 8 دن میں 18 قریوں سے قادیانی بھاگ گئے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں بھئی یہ جلسے جلوس سے کیا ہوگا؟ بھئی جلسے جلوس سے کیا ہوگا؟ یہ عنوان دارالعلوم کے طرف سے یہ عنوان جو دیا گیا، یہ عنوان کام کرنے کے لیے دیا گیا۔ تو ہم جب بھی جڑیں ماہانہ ہمارا مشورہ ہو، کام کی کارگزاری لیں ان علاقوں کے جن علاقوں میں قادیانی ہیں۔ ہاں بتاؤ مولانا ماشاءاللہ آپ اس علاقے کے جمعیت العلماء کے صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، خزانچی ہیں، کریں کیا کام؟ بتاؤ کام کیا کریں؟ نہیں ہم لوگ گزشتہ جلسے میں 25 لوگوں کو لے کر آئے تھے، اس کے بعد کے جلسے میں 15 لوگوں کو لے کر، یہ کارگزاری ہے؟ کام کیا کرے وہ بولو حضرت۔ یہ اتنے لوگوں کو جوڑ کر آئے، اتنے لوگوں، وہ لوگ بھی جانتے ہیں یہ لوگ جڑیں گے اور جڑے ہوئے نہیں رہیں گے۔ یہ جڑیں گے لیکن جڑے ہوئے نہیں رہیں گے، اور جو لوگ جڑے ہوئے نہیں رہیں گے ان سے تا قیامت ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایسے ہزاروں مولویوں کو وہ لوگ دیکھ چکے ہیں، داڑھی والوں کو، باڑی والوں کو، جبے والوں کو، پیجامہ والوں کو، پگڑی والوں کو، گوروں کو، کالوں کو، رنگ برنگیوں کو وہ دیکھ چکے ہیں۔ وہ جانتے بھی ہیں یہ لوگ جذباتی ہیں، ان کا جذبہ 3 دن کا ہے۔ کتنے دن کا ہے؟ 3 دن کا ہے۔ 3 دن بعد جذبہ ختم۔ کہاں مولانا؟ نہیں میں ذرا سسرال میں ہوں۔ مولانا آپ کہاں ہیں؟ نہیں ذرا میں یہاں ہوں۔ مولانا آپ کہاں ہیں؟ میں یہاں۔ بس کام ختم ہو گیا۔ یہ نہیں، جہد مسلسل، دائم الفکر، متواصل الاحزان، لیست لہ الراحہ، لیست لہ دائم الفکر، متواصل الاحزان، لیست لہ الراحہ۔ نبوت ملنے کے بعد حضور کی زبان سے نکلنے والا جملہ کیا؟ لا راحت بعد اليوم۔ آج کا دن بس جو مسکرانا ہے مسکرا لیں گے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہد مسلسل کیا، اور پھر آخری دن جب فاطمہ رو رہی تھی تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا قربت بعد اليوم۔ بس بیٹی فاطمہ رونا بند کر،
تمہارے باپ کو آئندہ سے کوئی تکلیف اور کوئی غم، کوئی الم نہیں ہوگا۔ یہ ہے مولویوں کی زندگی۔ آرام ہم جا کر کریں گے کہاں؟ 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 قبر میں۔ کہو انشاءاللہ۔ دمش رہنا انشاءاللہ میں۔ عرب آرام کہاں جا کر کریں گے؟ قبر میں۔ میں پوچھتا ہوں اکثر، ساگر گیا تھا، پرانے مولویوں سے پوچھا نئے مولوی آنے کے بعد آپ کی محنت میں کوئی کمی آئی؟ وہ کہنے لگے کیا بھی کمی نہیں آئی، جتنا پہلے رابلے کو تھے آج بھی اتنا چراب رہی۔ یہ نئے مولویاں آتے ہیں استری کو دھپا لگنے نہیں دیتے۔ نئے مولوی آتے ہیں، ان کی جو مقدس مقعد ہے وہ بڑی گاڑیوں کے علاوہ چھوٹی گاڑیوں میں نہیں بیٹھے گی۔ ان کا محراب بڑا ہونا چاہیے، چھوٹے محراب میں یہ لوگ کام نہیں کریں گے۔ بڑے لوگ ہیں، بڑی ہستیاں ہیں، بڑی تنخواہ چاہیے ان کو، چھوٹی تنخواہ میں کام کرنے کے عادی نہیں ہیں، جس کی بنیاد پر آتے ہی کیا دیں گے؟ ارے پہلے آپ دو امت کو، امت آپ کو دے گی۔ آپ نے دیا کیا امت کو؟ بتائیے کیا دیا؟ امت کو دیا کیا؟ پہلے ہمارے اسلاف امت کو دیتے تھے، بعد میں امت ان کو دینے لگی۔ ہمارے اکابر نے کبھی نہیں پوچھا کیا دیں گے، کیا دیں گے، کیا دیں گے، کیا دیں گے۔ اور آج سب سے بڑی غلاظت، معذرت کے ساتھ، ہمارا ہر طالب علم جو بھی فارغ ہوتا ہے پہلا کیا پوچھتا ہے؟ بھئی وہاں خدمت ہے جی ذرا جاؤ، تو پہلا سوال حضرت کیا حضرت تنخواہ وہاں؟ اور یاد رکھو جو تنخواہ کی طرف نظر رکھ کر کام کرے موت تک اس سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ نظریں ہٹاؤ، خطبہ دو، یہ مت پوچھو کیا بھئی مہینہ 2 مہینے گزر گئے تنخواہ کہاں، 3 مہینے گزر گئے تنخواہ کہاں۔ ایک ہمارے ہی اساتذہ میں سے کہنے لگے 6 مہینہ میں ایک جگہ خطبے کے لیے جا رہا تھا، انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ان کو سفر کا خرچہ بھی دینا چاہیے۔ 6 مہینے، یہ ہمارے حال کے بزرگوں کی قربانیاں۔ اور ہمارے بچے ذرا جا کر واپس ہوتے ہی فوراً پلٹ کر کیا بھی مسافرش نہیں کریں نا، کیا قصہ۔ ارے بھئی سمجھ نہیں سو رہے۔ حضرت مدنی جس وقت سفر کا ارادہ کیے پنجاب جانے کا، حضرت وہاں سے سہارنپور پہنچے۔ سہارنپور پہنچنے کے بعد آگے کے سفر کا خرچہ نہیں ہے۔ حضرت مدنی نے حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یوں کہا بھئی آگے مجھے جانا ہے، آپ قرض کے طور پر 20 روپے دو، 20 روپے دو۔ قرض لیے، پھر حضرت سفر کیے، وہ 20 روپے 2 مہینے کے بعد حضرت نے لوٹایا۔ ہم لوگ یہ نہ سوچیں کہ پیسوں سے نہیں، یہ قوم، یہ جماعت متوکلین کی جماعت ہے، کبھی پیسوں پر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی قدم آگے نہیں بڑھتی۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اگر آپ کسی متوکل کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیجئے محتمم کو۔ ہر محتمم متوکل ہوتا ہے، 50 بچے 100 بچے، تمہارے گھر کے 2 بچوں کو تم سنبھال نہیں سکتے، 100 بچے قوم کے لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ کس پر اعتماد ہے؟ صرف اللہ پر۔ اور یہ کام اعتماد ہی سے چلے گا، دعا سے چلے گا، فکر سے چلے گا، درد سے چلے گا، کڑن سے چلے گا، ضد سے چلے گا۔ ضد مجھے یہ کرنا ہے۔ ہمیں لوگ مانتا کو دھوپ زیادہ ہے، بولو آپ کو یہ سیدھا لے کر بیٹھ گئے تو کام چلے گا؟ عربی کام چلے گا؟ ایسا کام کرو کہ تمہارے کام پر اللہ کو رحم آئے۔ کس کو رحم آئے بولو بھائی؟ اللہ کو رحم۔ دیکھو بھائی، واقعی وارثین انبیاء اس کو کہتے ہیں، وارثین انبیاء اس کو کہتے ہیں، وارثین انبیاء اس کو کہتے ہیں، وارثین انبیاء اس کو کہتے ہیں۔ ہمارا حلیہ دیکھ کر رحم آئے، ہمارے حال دیکھ کر رحم آئے، ہمارے بے بسی دیکھ کر رحم آئے، ہماری بے قراری دیکھ کر رحم آئے، ہماری بے چینی دیکھ کر رحم آئے۔ جب اللہ کو رحم آ جائے آپ مقبول ہو گئے عند اللہ،
پھر مرجع ہو جائیں گے. پہلے عند اللہ مقبول ہوں گے, پھر من جانب اللہ عند الناس مرجع اللہ بنائے گا. اللہ اسے مرجع نہیں بنائے گا. تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں, نیت یہ سب ہمارے گھر کے افراد ہیں. گھر کے افراد سے گھر کی بات کی جاتی ہے. مہمان آئیں گے, مہمانوں کی تقریر ہوگی, لیکن مہمان تقریر فرمانے کے بعد چلے جائیں گے. لیکن من آنم کے من دانم صاحب الدار ادرا بما فیہ. ہمارے گھر کے خالی جلسے ہو رہے ہیں, جلسے ہو کر ختم ہو گئے. میرے عزیز بھائیوں, اس سے نہیں, ڈٹ کر اگر یہ طبقہ اس طبقے سے بڑھ کر تا قیامت کسی طبقے پر امید نہیں کی جا سکتی کہ ختم نبوت کی محنت کوئی اور کرے گا. آپ کام لینے والے, آپ کام دینے والے, آپ کام کی نگرانی کرنے والے, آپ کام کی ترتیب بتانے والے لیجئے ساتھیوں کو, جائیے. حضرت مولانا مدراسی صاحب دامت برکات عرض کرنے لگے, تبلیغیوں کے علاوہ کسی جماعت پر بھروسہ مت کرو کہ یہ جماعت, یہ لوگ وقت دیں گے, پیسہ دیں گے. نہیں, کوئی نہیں دے گا. ان لوگوں کو وقت دے کر عادت پڑ گئی ہے, پیسہ دے کر عادت پڑ گئی ہے. تو آپ اگر چاہتے ہیں کسی علاقے میں جا کر ایک ہفتہ محنت کرنا اور کرانا, تبلیغیوں ہی سے آپ افراد کو تشکیل کریں گے. ورنہ اخرجت للناس والا کام کون کر رہا ہے سوائے تبلیغیوں کے؟ بولیے, کوئی نکل کر جا رہا ہے؟ دارالخضا میں حضرت بھی تشریف فرما ہے, دارالخضا میں فسخ نکاح کا مسئلہ آیا. فسخ نکاح کیا ہو گیا؟ مسئلہ یہ آیا کہ ایک آدمی غائب ہے. کب سے غائب ہے؟ اتنے وقت سے غائب ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ نکاح فسخ کر دینا چاہیے. وہ کون ہے؟ مفقود الخبر. اسے کیا کہتے ہیں؟ مفقود الخبر. وہ مفقود الخبر کے لیے بھئی یوں مختصر سی حرکت ہوتی ہے. میں نے کہا ایسا نہیں, آپ ایک چلہ نکالیے. کیا نکالیے؟ ارے بھئی لوگ چلے کی تشکیل مختلف عنوان پر کرتے ہیں, ہم دارالخضا میں کیوں نہیں کر سکتے چلے کی تشکیل؟ ہم نے کہا آپ اپنے داماد کو تلاش کرنے کے لیے چلہ نکالیے. نہیں حضرت اللہ, اشا نکالو بھئی, چلہ نہیں صحیح تو کیا نکالو؟ اشا نکالو. آپ باپ ہیں, آپ بھائی ہیں, آپ ان کے ساڑو ہیں, بچی کے بہنوی, آپ نکلیے. نکل کر کیا کریں؟ جہاں پر یہ کیا کام کرتا تھا, یہ میکینک تھا, تمام میکینکوں سے پوچھئے تصویر لے کر, ارے بھئی یہ ہے, اس کو کہیں دیکھا آپ نے, اس کو کہیں پولیس والے کیوں تلاش کریں گے؟ پولیس کے تمہاری بیٹی کا بہن ہے, کون ہے؟ تلاش کرنے کے لیے درد لے کر وہ کیوں تلاش کرے گا؟ وہ جا کر آپ پوچھیں گے کیا ہوا بھئی, وہ کہہ دیں گے نہیں ملا, ہوگا قصہ ختم. آپ جائیے تلاش کیجئے. الحمدللہ 18 مسئلے اب تک مفقود الخبر کے ہمارے دارالقضا میں آئے. 13 مسئلہ اللہ نے ایسے ہی حل کر دیا. کیسے؟ کہ کوئی 3 دن میں ملا, کوئی 4 دن میں ملا, ایک آدمی 8 دن میں ملا. کہاں ملا؟ کہیں نہیں. جس علاقے کے تھے علاقے ہی میں ملا, قریوں میں ملا, گاؤں میں ملا. ایک پیوٹ تھا, آ کر کہنے لگے حضرت نے ذرا شیشی ماسٹر. میں نے کہا یہ کام کرو جی, جتنے لوگ شیشیاں والے ہیں وہ شیشی والے کو شیشی دکھائے تو کام کرتا, اس کو شیشی کے بغیر کام نہیں کرتا. کیا کرنا, شیشی کیسا دینا سو. میں نے کہا وہ بھی میں سکھانا ہے. کیا کیسا دینا؟ لوزاں کیا جی, تمہیں 200 روپے ہاتھ میں تھماؤ, اسے بولو دیکھ باں تجھے صبح بھی 200 روپے دیتا ہوں. اسے کیا بھیا ضرور دیتے ہیں؟ کیا بھیا اور دیتا ہوں. انہیں کہاں ہے بول. انہیں آ کر اپنے دوست سے پوچھا ڈی جے ہلی کا نوجوان جو شادی ہو کر 8 دن میں غائب ہوا, وہ نوجوان جو 8 سال سے نہیں ملا, سارے پالے کے ایک شراب خانے میں مل گیا. الجنس یمیل الی جنسہ. جو آپ ہم جن سے پوچھئے, آپ شیشی ماسٹر کا تلاش کر رہے ہیں نمازیوں کے پاس جا کر, یہ ان کو معلوم کیا بھئی, ان کو معلوم کیا بھئی. عجیب لوگ ہیں بھئی. اللہ تعالیٰ یعلمہم الکتاب والحکمہ جب دیا ہے تو دماغ سے کام لیجئے, ان سے جا کر پوچھئے جو ان کے گروپ والے ہیں,
تو وہ ملا۔ اس وقت جا کر ان لوگوں نے باقاعدہ خلا نامے میں 4 لگا کر دستخط بھی کروائے، وہ کہ نہیں نہیں میں پال لیتا ہوں۔ 8 دن میں بھاگ کر 8 سال ہو گئی ہے، اب کیا پالتا سو مارے۔ اس وقت میں نے کہا تھم لو، فوٹو لو، تصویر لو، ویڈیو لو، سب لیے۔ جب تھم لینے کے لیے انک نہیں تھا تو ریفل کا نب نکال کر اس کے انگوٹھے میں لگا کر تھم لے کر وہ لوگ لے کر آئے، کام ہوا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وقت بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، ہر کام میں چاہیے۔ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، بِأَمْوَالِهِمْ باپ ہیں جو بچوں کی پڑھائی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، وَأَنفُسِهِمْ ماں ہے جو بچوں کی تربیت کے لیے وقت لگاتی ہے، تب جا کر بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ختم نبوت میں بھی اموالہم بھی چاہیے، ایک جماعت آپ تیار کرو جو اموال لگانے والے ہوں، انفس آپ اپنا وقت دو، تب جا کر انشاءاللہ اللہ یہ پورے فتنے کا استحصال کریں گے۔ ورنہ میں ابھی آتے ہوئے کہہ رہا تھا بار بار مانوی میں ختم نبوت پر جلسہ کرنے سے دارالعلوم والے یہ سوچیں گے 50% لوگ یہاں قادیانی ہو چکے ہیں۔ تصور کیا کریں گے؟ 50% قادیانی ہو چکے ہیں۔ ارے وہ علاقہ جی جہاں پر قادیانی کثیر تعداد میں جو لوگ جہاں قادیانی ہو رہے ہیں، کیا بھی قادیانی ہو نہیں رہے ہیں، ڈراپ کیے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا علماء کرام کی حرکت میں نہیں ہیں ہم؟ بے خواہ مخواہ ہمارا نام بدنام ہو گیا، رائے چور کا نام بدنام ہو گیا، قادیانیوں کا علاقہ، قادیانیوں کا علاقہ، قادیانیوں کا علاقہ، رائے چور کا نام جو ہی لے رہے ہیں۔ تو علماء دیوبند کے یہ کہہ رہے ہیں کون سا وہ قادیانیوں کا علاقہ؟ میں نے کہا لا حول ولا قوہ، قادیانیوں کا علاقہ، قادیانی وہاں ہیں۔ لوگوں نے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ تم بار بار ختم نبوت پر ایسا جلسہ کرتے رہو گے تو کیا رہے؟ جب بھی رائے چور کا پوسٹر بڑا آ رہا ہے کیا نام لگے گا؟ دے تحفظ ہے۔ ارے بولو بھائی کیا ہے؟ حضرت دارالعلوم کے تشریف لا رہے ہیں بعنوان، نائب امیر الہند تشریف لا رہے ہیں بعنوان، شیخ الحدیث دارالعلوم تشریف لا رہے ہیں بعنوان، استاذ دارالعلوم تشریف لا رہے ہیں بعنوان، صدر مدرس دارالعلوم تشریف لا رہے ہیں بعنوان۔ اس کے علاوہ کوئی عنوانش نہیں ہے کیا؟ ارے بھائی ہے نہیں ہے، وہ عنوان مقصد ایک ہو، عنوان بدلو۔ ایک جملے کا ترجمہ 10 بار 10 انداز سے کر سکتے ہیں۔ جب 10 انداز سے کر سکتے ہیں تو پوسٹر 10 انداز سے نہیں لگا سکتے۔ ربے لگا سکتے نہیں لگا سکتے۔ تحفظ ختم نبوت کو آپ 50 طرح کے عنوانات دے سکتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بہرحال یہ اپنا علاقہ ہے اور اس علاقے میں یہ علماء کرام کی بڑی تعداد ہے اور الحمدللہ علماء کرام خوب کام کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے علاقے میں بہتر سے بہترین کام ہو، اس کے لیے ماہانہ مشورے میں آپ حضرات جاؤ اور وہ علاقہ جن ماہانہ مشورے سے تعلق رکھتے ہیں ان ماہانہ مشورے میں جاؤ۔ اب میں سنا کہ گجرات کی جماعتیں کافی آئی ہوئی ہیں، 20 جماعتیں قریب آئی ہوئی ہیں، 20-22 جماعتیں۔ بھئی جماعتیں ڈالو ان علاقوں میں، محنت کرو، خود بھی جاؤ جماعتوں کے ساتھ رہو، 10-10 دن وقت لگاؤ۔ چلہ لگا کر کتنا سال ہوا ہمارا؟ ارے یہ بھی تو پوچھنا چاہیے، چلہ لگا کر کتنا سال ہوا؟ 3 دن لگا کر کتنا سال ہوا؟ عشاء لگا کر کتنا سال ہوا؟ سال لگا کر کتنا سال ہوا؟ 4 ماہ لگا کر کتنا سال ہوا؟ جا کر آپ لندن میں، پیرس میں، یہاں وہاں لگانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے قریوں میں لگائیے، جماعتوں کے ساتھ لگائیے، مقامی جماعتوں کے ساتھ لگائیے، جو جماعتیں باہر سے مہمانوں کی آ رہی ہیں ان کے ساتھ لگائیے۔ اللہ ان کا خاتمہ کر دے گا، کوئی مشکل نہیں، پیچھے پڑ جانا ہے ہاتھ دھو کر۔ اور باطل ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، باطل کے اندر دم نہیں، باطل کے اندر بہادری نہیں، باطل کے اندر کبھی بھی جفا کشی نہیں ہوتی، وہ بزدل، وہ پیسوں کے کمزور بنیاد پر چلتا ہے۔ اور جب آپ اپنے عزائم کا زور اس پر لگائیں گے اس کا استحصال ہو جائے گا، خاتمہ ہو جائے گا، پھر دوبارہ آپ کی جو کارگزاری آئے گی پورے عالم کے اعتبار سے الحمدللہ وہاں کے علماء نے ایسے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ 1 مہینے میں قادیانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ ارے ہمارا پرسنٹیج کتنا؟
جیسے کہنے لگے اگر تمام مسلمان جڑ کر علاقے کے پیشاب بھی کریں تو وہ لوگ بہہ جائیں گے. کیا کریں تو؟ غلط بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں؟ سو مل کو اچھا پانی پی لینا پہلے. یہاں گرمی کی وجہ سے پیشابات نہیں نکل رہی. یہاں کی گرمی ایسی ہے ماشاءاللہ، پیشابات سوکھ جا رہے ہیں، خشک ہو جا رہے ہیں. تو جب پیشاب بھی کریں گے تو یہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ بس کون سی تعداد ہے بھئی ان کی، کون سا دم ہے، اور کتنے سالوں سے سن رہے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں آپ کا جو غصہ ہے بعض جگہوں پر حلال نہیں واجب ہے، تو اس کو لائیے باہر. ایک مرتبہ ظالموں کا جوڑ ہوا، ظالم گنڈا گردی کرنے والے، ان کا جوڑ ہوا. میں نے ان سے پوچھا اللہ کو راضی کرنے کسی نے بھی تھپڑ مار کو ہی کیا جیتے میں بولو اللہ کو راضی کرنے. تمہیں پیسہ وصول کرنے مارے، ہاتھاں کاٹے، پاواں کاٹے، یہ کاٹے وہ کاٹے، مختلف عضو کاٹے، ٹھیک ہے. آپ سے میں پوچھا ہوں اللہ یہ تھپڑ سے میرا اللہ راضی ہوا کیوں؟ اللہ کے لیے مارا، یہ تھپڑ بتاؤ. سب سر کھجانے لگے. نہیں، زندگی میں یہ تھپڑ، ان اللہ کے بارے میں بولیا تو تھپڑ مارا، حضور کے بارے میں بولا میں تھپڑ مارا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تھپڑ رسید کیے کہ نہیں کیے؟ صرف کیوں؟ ان اللہ فقیر، اس جملے پر دے تھپڑ. ویسا کتنے بار تھپڑ مارے، کتنے بار مارے، کتنے بار جوتے مارے. بعض جگہوں پر بقول حضرت قمر الدین صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالی حضرت کو شفا نصیب فرمائے، علامہ قمر الدین صاحب، حضرت فرمانے لگے 4 دلائل جہاں نہیں چلتے، لاٹھی اٹھا کر بتایا وہاں 5ویں دلیل ضرور چلے گی. 4 نہیں چلے تو 5واں نمبر کون سا؟ وہ چلاؤ. وہ کتنے لوگ چلائے، کہاں کہاں چلائے؟ 2 دانتا نکال کو ہی 70,000 دانتا نکالنے کا ثواب. اللہ، ایک دانت اگر کسی کے جھڑا دیے تو کتنے دانت نکالنے کا ثواب؟ کتنے ہزار؟ 17 فضائل جو بیان کرتے ہیں وہاں، تو ان فضائل میں اسے شامل کیوں نہیں کرتے؟ اس کو بتاؤ. ارے بھی ہم محنت ایسی کریں اس علاقے کے اندر، ہم اپنا جھنڈا ایسا گاڑیں کہ قادیانی ختم ہو جائے انشاءاللہ. وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب ہم ہمت اور ہمت مرداں اگر ہم عزم مصمم کر لیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ علاقے سے قادیانیت کا کس طرح خاتمہ کرتا ہے. اللہ استیصال کر دے گا، ٹوٹل نکال دے گا. میں مولانا کو پوچھا، یونس صاحب بڑے نرم آدمی مسجد معمور کے، کیا مولانا تھپڑ مارے نا ماشاءاللہ وہ زبردست تھے. کہا مجھے میں بولا ذرا گھونسا مارنا تھا آپ نے. نہیں، میں کوشش کیا، موقع نہیں ملا، لیکن دیے مولانا زبردست تھپڑ. آپ دیکھے ہوں گے شکیلی کو، حالانکہ ہے وہ اتنا لمبا، مولانا ہے اتنا سے، لیکن مولانا نے ایک جمپ مار کر جو دیا ہے ماشاءاللہ بڑے قاعدے کا لگایا. میں نے کہا آپ کا جو تھپڑ ہے وہی باطل کے خاتمے کے لیے کافی ہے، یہ ضروری ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان سے، آپ مل کر آپ کہاں سے تشریف لائے؟ یہ گفتگو کرنے کا انداز کیا؟ ایک کمینے سے، ایک رذیل سے، ایک گمراہ کرنے والا انسان جو پورے علاقے کو تباہ کر رکھا ہے، اس سے آپ بہت شریفانہ گفتگو کر رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کس کس طریقے سے معاملہ کرنا چاہیے آپ نے بتا دیا. باقاعدہ رافع کے گھر بھیج کر، کعب بن اشرف کے گھر بھیج کر آپ نے بتایا کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ. وہ معاملہ نہیں جو دیگر لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. جس وقت سختی کا معاملہ ابو سفیان کے ساتھ کیا، گردن اڑائیں گے تب پتہ چلے گا. کہاں کون؟ کہا ابو سفیان آئے ہیں. کہا آپ ان کو اندر بھیجیے. اندر میں کس کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا، کس کے ساتھ سختی سے گفتگو کرنا، یہ بھی ایک حکمت ہے، یہ بھی ایک ہنر ہے. نرمی سے گفتگو کرنے پر مانے گا، نرمی سے کرو، نہیں تو جو سختی سے کرنے سے مانے گا وہ سختی سے کرو. تو اس طرح باقاعدہ
تمام علاقے میں محنت کرنے والوں کو جوڑ کر ان کے اندر کام کرنے کا، جو بھی جماعتیں ان علاقوں میں ہم ڈالتے ہیں، جو جماعت ماشاءاللہ علماء کی ہو اور سمجھداروں کی ہو، محنت کرنے والے پرانے ساتھیوں کی ہو، اس جماعت کو بٹھا کر اس علاقے میں کام کرنے کے آداب، اس علاقے میں کام کرنے کی ترکیب، اس علاقے میں کام کرنے کا نظم کیا ہوگا، اس کو اس کی باقاعدہ الگ سے ہدایات دے کر، ساتھ میں ہمارے علماء کرام دو ان کے ساتھ جڑ کر اگر کام کرنا شروع کریں گے، ماشاءاللہ جماعتیں آ ہی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس لیے میں اپنے علماء کرام سے خصوصاً عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اب ہم کام کریں۔ مذاکرے بہت ہو چکے، بیانات بہت ہو چکے، دلائل بہت ہو چکے، ماشاءاللہ ہمارے پاس ذخیرہ اتنا جمع ہو گیا۔ اگر آپ لوگوں کو ایک ایک کاپی دے کر ذرا ختم نبوت پر لکھو بھئی کتنے علماء کرام آ کر یہاں بیان کیے، تو آپ لوگ ماشاءاللہ مدلل مفصل ایک بہترین کتابچہ تحریر کر دیں گے۔ اتنے دلائل معافی ذہن ہیں آپ کے، ہے کہ نہیں؟ اور بہت سارے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس لیے اس وقت ہم نہیں جانتے، نہیں سب جانتے ہیں۔ اب کام کرنے کی ضرورت ہے، فیلڈ میں اترنے کی ضرورت ہے، میدان میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان طبقے کو اس کے لیے خوب استعمال کرو، ان کو ابھارو، اس کام کی فضیلت کو بتاؤ، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا ہے۔ پھر انشاءاللہ نوجوانوں کی جماعت اگر آ گئی، کھڑی ہو گئی، پھر اللہ رب العزت ضرور ایک انقلاب لائے گا۔ دیگر علاقہ پورے ہندوستان سے قادیانی فتنے کے زد میں جو علاقے ہیں، وہ علاقے کے علماء تربیت حاصل کرنے کے لیے کہاں آئیں گے؟ بولو بھی کہاں آئیں گے؟ مانوی شریف تشریف لائیں گے اور آ کر کہیں گے مولانا کام کیسا کیے آپ، ذرا اس کام جو کارنامہ ہے وہ سنائیے۔ وہ سنیں گے، پھر اس کے بعد تربیت پائیں گے اور پھر یہاں سے جائیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ انشاءاللہ بہت ڈھیلا ہے، کیا قصہ، سموسہ دیے تک انشاءاللہ نہیں بولتے بول کر ماہانہ مشرے میں مشہور ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ دم۔ اور ان المعون بقدر المعونہ، جتنی ہمت ہم اپنے اندر پیدا کریں گے آٹومیٹک۔ ارے بھائی حفاظ پتہ کر لیے، کون حفاظ؟ کیا بھی معلوم نہیں ان کو، بس آیتیں معلوم، حدیث نہیں، گئے ہمت کے ساتھ اندر گھسے، بیٹھ کر امام سے بات کیے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا ان کے عزم مصمم پر 3 دن میں بستر خالی کر دیا، گاؤں خالی کر دیا، علاقہ خالی کر دیا۔ اللہ سے بھی رونا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ جو علاقہ ظلم و ستم سے بھرا ہوا ہے وہاں جا کر 2 رکعت پڑھ کر آنسو بھی بہانا چاہیے، ہمارے آنسو بہیں، وہاں پر ہم روئیں۔ رشیا جیسے علاقے میں جہاں پر زندیقیت کا، دہریت کا 70 سال سے لوگوں نے محنت کی، ہماری جماعتیں جا کر کسی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر آپ سلام بھی کرو گے، جیل 6 مہینے کے لیے آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اتنا سخت علاقے میں جب آنسو بہائے گئے، آنسو بہائے گئے، 92 میں جس وقت آزادی ملی، آزادی ملنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ان جماعتوں کی ایسی محبت ڈال دی، جب اس کے بعد جماعتیں گئیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگوں نے وہ منظر دیکھا کہ اللہ نے 33 سال کے عرصے میں اس وقت 95% مسلمان ہیں۔ کتنے فیصد مسلمان ہیں بھائی؟ جبکہ 5000 مسجد، 3000 مسجدیں تھیں، سب کو ڈھا کر ان لوگوں نے صرف 5 مسجدیں رکھی، باقی تمام علماء شہید، تمام ائمہ شہید، تمام حفاظ شہید، تمام قرآن پاک کو نظر آتش کر دیا گیا۔ اور اتنا کیے کہ آپ کو آج بھی مساجد میں قرآن کی کمی نظر آئے گی، قرآن پاک کی کمی نظر آئے گی، لیکن ان لوگوں نے ایسی محنت کی ماشاءاللہ۔ اب دوبارہ اللہ نے ان کے اندر ایمان کی چنگاری ایسی روشن کی کہ اس وقت 5000 مسجدیں 33 سال میں اللہ نے بنا دی۔ مکاتب، مدارس، بڑے بڑے 17 مدارس ہیں، 300 علماء کرام موجود ہیں اس وقت ماشاءاللہ۔ علماء حفاظ کرام 1500 موجود ہیں، لڑکیاں عالمہ فاضلہ 1500 موجود ہیں۔ ان علاقوں میں جن علاقوں پہ 70 سال
ان کو دہریہ بنانے کی کوشش کی. آج بھی کچھ لوگ ہیں دہریہ. چرچز 22 تھے اب 20 ہو گئی. 22 چرچ تب بھی تھے اب 20 ہو گئے. 2 چرچوں کو ایک کو مدرسہ بنا دیا گیا اور ایک کو مسجد بنا دی گئی. رشیا جیسے علاقے میں جب اللہ آنسوؤں کے ذریعے سے وہاں پر ایک عجیب سے انقلاب لا سکتا ہے, کیا ہم وہ علاقے جو جہاں پر اسے کہتے ہیں مرزا واڑہ, وہاں جا کر ہم نماز پڑھیں اور اللہ سے کہیں اللہ یہ تیرے گھر کی شکل میں جو اس وقت گمراہی کا مرکز بن چکا ہے, یا اللہ اس کو ہدایت کا مرکز بنا دے. رونا ہمارا کام, وہاں سے نکالنا کس کا کام؟ بولو بھئی کس کا کام؟ کریں گے انشاءاللہ. تو وہ دعاؤں کی جماعت کی ضرورت ہے اور ذکر کی مجالس کی بھی ضرورت ہے. فتنے کے خاتمہ کے لیے کیا کرنا؟ باقاعدہ ذکر. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی محمود حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو بھیجا دارالعلوم دیوبند, کہاں آپ وہاں جا کر خانقاہ آباد کریں, اللہ فتنوں کا خاتمہ کرے گا. اور ہم ترکیب, ایک تو دعوت کی ترکیب میں نے بتایا, ایک تو تعلیم و تعلم تو تمام علماء کرام آ کر ہی رہے ہیں, ایک تزکیت القلوب, ذکر کے مجالس قائم کرو ان جگہوں پر جہاں پر فتنے ہیں. تو جہاں ذکر کے مجالس قائم ہوں گے وہاں خود بخود فکریں بھی پیدا ہوں گی اور فتنوں کا خاتمہ ہوگا. تو اس لیے مجالس ذکر, مجالس تزکیہ, مجالس سلوک, اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. صرف من ایک اعتبار سے کوشش کرنے پر کامیابی ناممکن ہے, تینوں اعتبار سے ہماری کوشش ہو اور تمام بزرگوں کی ہدایات پر ہمارا عمل ہو, پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالی ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو اللہ اتنا فعال بنائیں گے, ان کے ذریعے سے اللہ تعالی خاتمہ کریں گے بھائی انشاءاللہ. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. وہ بریانی میں گوشت ابھی پک رہا ہے کہ قصے میں ابھی پک رہا ہے. ایک کئی مرتبہ ایسا ہوا, یہ ایسا ہی. اللہ تعالی حضرت والا کی آمد کو بے انتہا قبول فرمائیں. تشریف رکھیں انشاءاللہ, بہت دور سے تشریف لا رہے ہیں تو بڑی قیمتی باتیں ہوں گی انشاءاللہ, ہم سنیں گے. میں نے گزشتہ 2 سال پہلے حضرت سے کہا تھا کہ ماننے کے اندر آپ مستقل پروگرام ہو. اللہ کی طرف سے عجیب نعمت کا رات میں نعمت قبا کی طرف حضرت کا مدعل سفر تھا. تو یہاں مانوی کے لیے حضرت سلمان صاحب منصور کو دعوت برکاتہ تشریف لا رہے تھے. حضرت صرف بغیر سے زیارت و ملاقات تشریف لائے, اور ہم چھوٹوں کی چھوٹی سی دعوت کو جب حضرت کے سامنے ہم نے رکھا, حضرت سے پہلے آپ کا خطاب ہو جائے. الحمدللہ حضرت نے اس کو قبول کیا اور ہماری سرپرستی فرمائی, اور اکابر کی ہدایات کی روشنی میں اس وقت کی جو فتنوں کے خاتمے کے لیے بہت اہم اور ضروری باتیں ہیں وہ حضرت نے ہمارے سامنے بیان فرمائی. ہم سب عزم کرتے ہیں انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں گے اور اپنے علاقوں میں اسی کے مطابق ہم کریں گے انشاءاللہ.